إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللہ غفورا رحیما۔ محترم حاضرین، آج کل حجاب کا مسئلہ یہ بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور صرف ملک کی ایک ریاست کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک پر اس کے اثرات ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے سلسلے میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یقیناً ایک تشویش کی بات ہے، جس طرح سے اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم معاشرتی تعلیم کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت ایسی ہے کہ بہت سی چیزیں جو بظاہر تکلیف دہ ہوتی ہیں ان میں بہت سے خیر کے پہلو بھی نکل جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے تعلق سے ایک تو موقع یہ حاصل ہے دعوتی لحاظ سے کہ ہم اسلام کا جو حکم ہے حجاب اور پردے کا، اس کی حکمت کے ساتھ تشریح کریں اور تعارف کرائیں۔ اسلام کا پورا ایک معاشرتی سسٹم ہے، اس کی تعلیمات ہے، اور حجاب اور پردہ اس کی ایک اہم کڑی ہے۔ تو اس وقت یہ موقع ہے کہ اچھے انداز سے، مدلل انداز سے اس کا تعارف کرایا جائے، اور اس کے بارے میں جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلو بھی دیکھیے خوش آئند ہے کہ ہماری خواتین اور ہماری طالبات، ان کے اندر حجاب کے تعلق سے بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور حجاب کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ، اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شریعت کی پابندی کے تعلق سے ان کی جانب سے بہت ہی اچھے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے
پرامن پروٹیسٹ کی جو اجازت ہے اس کی روشنی میں بہت سے پرامن پروٹیسٹ بھی ہو رہے، ذرائع ابلاغ میں مسئلہ چھڑا ہوا ہے، تو ہم کو اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب اور پردے کے سلسلے میں قرآن میں کیا دلیل ہے اس کو دکھاؤ۔ یقیناً قرآن میں دلیل موجود ہے، لیکن بنیادی طور سے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ حجاب اور پردہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، اور مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ شرعی دلیل پیش کی جائے، اور شرعی دلائل میں صرف قرآن نہیں ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ سب شرعی دلائل ہیں۔ تو مطالبہ شرعی دلیل کا ہونا چاہیے، صرف قرآن کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کی بھی پیروی کرتے ہیں، سنت کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور اجتہاد کے ذریعے سے جو احکام ثابت ہیں ہم ان کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے ہمارے اصول فقہ کی کہ ادلہ شرعیہ کیا کیا ہے، جہاں سے اسلامی شریعت کو ہم اخذ کرتے ہیں۔ تو شرعی حکم کے لیے شرعی دلیل کا مطالبہ ہونا چاہیے، صرف قرآن کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاں تک حجاب کا مسئلہ ہے، یہ تو واضح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ جو شرعی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو منصوص احکام ہیں جن کی صراحت اور وضاحت قرآن اور حدیث میں کر دی گئی ہے، اور دوسرے وہ احکام ہیں جو غیر منصوص ہیں، جو اجتہاد کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے ہمارے مجتہدین اور ہمارے فقہا نے متعین کیا۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلامی شریعت کی ابدیت کا راز ہی یہ ہے کہ وہاں اجتہاد کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن میں جو احکام ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، احادیث میں جو احکامی احادیث ہیں ان کی ایک تعداد ہے، لیکن مسائل تو نئے نئے قیامت تک پیش آتے رہیں گے، نئے نئے مسائل، نئے نئے چیلنج آئیں گے، تو ان کو حل کرنے کے لیے اسلامی شریعت میں اجتہاد ہے۔ نئے مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا، اس کے لیے بہت سی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، قیاس کا بھی استعمال ہوتا ہے، استحسان کا بھی استعمال ہوتا ہے، مصالح مرسلہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، عرف اور عادت کا بھی استعمال ہوتا ہے، ماقبل شریعت سے بھی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اقوال صحابہ اور اجتہادات صحابہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اباحت اصلیہ، بہت سارے اصول ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ اسلامی شریعت کے مآخذ کیا ہیں۔ پردے کا جو حکم ہے قرآن مجید میں بہت واضح طور سے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے متعلق یہ چیز ہے کہ انہیں کسی ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر یعنی اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس طرح سے وہ پہچان میں آئیں گی، یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ پاکیزہ عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو ان کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، ایذا رسانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنے واضح انداز سے بات کہی گئی۔ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے
چادروں کے پلو اپنے چہرے پہ لٹکا لیا کریں۔ ایک بات اور بہت صاف کرنے کی ہے کہ پردہ اور برقع یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ پردہ کرنا ہے، اس کا حکم ہے، حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ حجاب اور پردہ کے لیے برقعے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، چادر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسکارف کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ برقع یہ پردے کا ایک طریقہ ہے۔ برقع ہی کے ذریعے پردہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو جو حکم ہے وہ حجاب کا ہے، جو حکم ہے وہ پردے کا ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پوری ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ کس طرح سے عہد نبوی سے لے کر کے آج تک جو مومن عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عفت اور پاکیزگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ غیر معمولی اس کی اہمیت ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور اس سلسلے میں بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں، بہت سے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ اسی میں سے ایک حکم ہے جو پردے کا حکم ہے۔ تو اگر ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان طالبہ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اس کی شخصی آزادی سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے، سب کو آزادی حاصل ہے۔ تو ایک خاتون یا ایک طالبہ، ایک مسلمان عورت اپنی مرضی سے حجاب کرتی ہے تو اس میں کوئی بھی کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے، اور آئینی حق بھی ہے کہ اپنی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی حکمتیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پردے کا حکم کیوں ہے۔ یہ کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے، پردے میں رہ کے عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں۔ وہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ بہت سی سماجی خدمات میں حصہ لیتی ہیں، ہر دور میں لیتی رہی ہیں۔ یہ نہ تو تعلیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ خواتین اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے مختلف میدانوں میں خدمت انجام دیتی ہیں اور انجام دیتی رہی۔ تو یہ پردے کی افادیت اس لیے ہے کہ طہارت اور پاکیزگی وہ باقی رہے، وہ قائم رہے، ہمارے معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہو۔ بہت سے احکام ہیں، اس میں سے پردے کا حکم ہے اور حجاب کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں بعض شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے۔ آپ بتائیے الفاظ کتنے واضح ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیے کریں۔ تو یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص کیسے ہوگا؟ ایک اور شرعی لحاظ سے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بعض وہ احکام جو خاص انداز میں بیان کیے گئے ہیں ان کی حکمتیں اور ان کی علتیں عمومی بیان کی گئی ہیں قرآن میں، اور یہ شرعی اصول ہے کہ کسی حکم کی علت اگر عمومی ہو تو وہ حکم جو ہے عام ہو جاتا ہے۔ جیسے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، یا کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ ان سے اگر کوئی سامان مانگو تو پردے کے اوٹ سے مانگو، یا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہ براہ راست ان سے خطاب کر کے بات کہی گئی ہے، لیکن اس کی علت کیا بیان کی گئی ہے؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہاری طہارت اور ان کی طہارت، پاکیزگی یہ باقی رہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ طہارت اور پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے جو تمام مومن عورتوں کے لیے مطلوب ہے، صرف ازواج مطہرات کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ تو حکم کی علت اگر عام ہے تو وہ حکم بالکل عام ہو جاتا ہے۔
اس لیے اس طرح کا کوئی شبہ پیدا کرنا کہ یہ خاص ہے اور سب کے لیے نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ موقع بھی ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ بتا سکیں کہ معاشرے میں، سماج میں بے پردگی اور عریانیت کی وجہ سے کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرے کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں جب اس طرح سے بے پردگی، عریانیت، آزادی کے نام پر بہت سی چیزوں کا چلن عام ہو گیا تو کس طریقے سے وہاں آپ یہ دیکھیے کہ خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں، نئی نسل بھی تباہ ہو رہی ہے، اور کیسی کیسی سماجی برائیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ تو یہ دعوتی لحاظ سے ایک بہت ہی اہم موقع ہے۔ اس موضوع پر اچھا مطالعہ کر کے جہاں جہاں مواقع ہوں، ڈیبیٹ میں جو لوگ جاتے ہیں، ڈسکشن میں جو لوگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جو صحیح ترجمانی کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کو معدل انداز سے، بہتر انداز سے وہاں پیش کر سکیں۔ ہماری خواتین کے لیے، ہماری طالبات کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ امہات المومنین ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی ذات سے زیادہ ہے، اور ازواج مطہرات یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے ازواج مطہرات آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور انہیں کو ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم خواتین کی طرف سے استقامت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جرات کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دین سے لگاؤ اور محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ خوشائند علامت ہے۔ ایسے حالات ظاہر ہے یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ان حالات میں استقامت کی ضرورت ہے، دین پر جمنے کی ضرورت ہے، اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔